حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر 5 انعامات دیے ہیں، وہ 5 انعامات جو پچھلی امتوں کو نہیں دیے گئے تھے۔ وہ 5 انعامات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب مسلمان بندہ، جب مسلمان شخص روزہ رکھتا ہے، جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے اور بھوکا پیاسا رہتا ہے تو شام تک اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ہلکی سی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، ہلکی سی اس کے منہ سے ایک بو سی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس روزے دار کی وہ ہلکی سی منہ سے نکلنے والی بدبو مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں کہ میرے بندے نے میری خاطر، میرے بندے نے میری رضا کی خاطر، مجھے خوش کرنے کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، تو میں اللہ اس کی منہ سے نکلنے والی بدبو مجھے اتنی زیادہ پسند ہے کہ جنت میں جو مشک ہے وہ بھی میرے سامنے اس بو سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ پہلا انعام اس روزے دار کے لیے جو رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح دوسرا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اس سمندر میں جتنی بھی مچھلیاں ہیں، دریاؤں میں جتنی بھی مچھلیاں ہیں، وہ تمام مچھلیاں اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں، اس روزے دار کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں کہ یا اللہ اس نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ عبد الرحمان نے روزہ رکھا ہے، عبداللہ نے روزہ رکھا ہے، زید نے روزہ رکھا ہے، بلال نے روزہ رکھا ہے، ابو بکر نے روزہ رکھا ہے، عمر نے روزہ رکھا ہے، عثمان نے روزہ رکھا ہے۔ ان سب کے نام لے کر اللہ رب العزت سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ کتنی بڑی خاصیت ہے! کوئی کسی کے لیے دعائیں کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ آج انسان خود اپنے لیے دعائیں نہیں کرتا، وہ سمندر میں مچھلیاں اس روزے دار کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاص لوگوں کے لیے ہے، روزے داروں کے لیے ہے۔ اسی طرح تیسرا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس روزے دار کے لیے جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں کہ جس طرح آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کے گھر میں آ رہا ہے تو اس گھر کو پہلے صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، اس گھر کو چمکایا جاتا ہے، اس گھر کو سجایا جاتا ہے کہ اس کمرے کے اندر، اس گھر کے اندر فلاں مہمان آئے گا، فلاں مہمان آئے گا، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اس کے لیے وہ جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، جنت کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، جنت کو ایسا خوبصورت بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، کہ یہ میرا بندہ آج رمضان مبارک کے روزے رکھ رہا ہے، اس نے ایک دن اس جنت میں آنا ہے۔ یہ تیسرا انعام۔ اسی طرح چوتھا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اللہ رب العزت یہ شیطانوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور تمام شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، تمام شیاطین کو جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ شیطان اگر باہر ہوگا تو یہ پھر دوبارہ مسلمانوں کو ورغلائے گا، مسلمانوں کو دھوکہ دے گا، مسلمانوں کو وسوسے میں ڈالے گا اور مسلمان کو نماز پڑھنے سے روکے گا، مسلمان کو روزہ رکھنے سے روکے گا، مسلمان کو تراویح پڑھنے سے روکے گا اور دوبارہ سے یہ گناہوں کی طرف مائل کروائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی شیاطین کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ چوتھی فضیلت، چوتھا انعام۔ اسی طرح پانچواں انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے یہ خاص انعام دیا ہے کہ جیسے ہی عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، عید الفطر کی نماز ہوتی ہے تو جتنے بھی مسلمانوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوتے ہیں
جتنے بھی مسلمانوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت عید الفطر والوں دن، عید الفطر کی نماز کے وقت ان تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، ان تمام مسلمانوں کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 5 انعامات کس کو ملیں گے؟ جو رمضان المبارک میں روزے رکھے گا، جو رمضان المبارک میں نمازیں پڑھے گا، جو رمضان المبارک میں تراویح پڑھے گا، جو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ یہ 5 انعامات اس شخص کو ملیں گے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب